أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 53 سے 60۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وَكَأَيٍّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے ایک جاہلانہ مطالبے کا تذکرہ کیا۔ جب وہ دلائل کے میدان میں بے بس ہو جاتے، علمی اعتبار سے اور دلیل کے میدان میں تو وہ قرآن مجید کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت نہ کر سکے، تو انہوں نے پھر الٹے سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، نعوذ باللہ، آپ کو جھوٹا پیغمبر ثابت کرنے کے لیے۔ ان کے الزامات اور بہانوں میں سے اور ان کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات جس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ تذکرہ ہے اور آیات زیر تفسیر میں بھی اسی کا ذکر ہے
کفار یہ کہتے کہ اچھا آپ ہمیں بار بار یہ ڈراتے ہیں، ہمیں یہ بار بار دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کو نہ ماننا، اس کی توحید کو تسلیم نہ کیا، آخرت پر تمہارا یقین اور ایمان نہ ہوا، تو پھر اللہ کی طرف سے تم پر بہت دردناک عذاب آئے گا۔ تو اچھا پھر آپ یوں کیجئے کہ وہ عذاب جلدی جلدی لے آئیے۔ وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ آپ اتنی دیر سے ہمیں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر آپ سچے پیغمبر ہوتے تو اب تک تو وہ عذاب آ چکا ہوتا۔ اللہ پاک نے ان کی اس بات کا آیات زیر تفسیر میں جواب دیا ہے۔ آئیے پہلے ان 3 آیات کو قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے سبق کے دوسرے حصے کی طرف۔ وَيَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ جلدی مطالبہ کرتے ہیں۔ یستعجلون، اس میں روٹ ورڈ جو مادہ ہے وہ ہے عین جیم لام، اجلت۔ عربی زبان میں بھی اجلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جلدی۔ اس کے شروع میں سین اور تا، یہ 2 زائد حروف آئے ہیں، اس میں مطالبے کا، مانگنے کا معنی پیدا کرنے کے لیے، جس طرح استغفار کا معنی گناہوں کی بخشش مانگنا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں یا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، کہا آپ سے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بازر بھی کا پریپوزیشن حرف جار، بازر بھی کا کس چیز کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں؟ العذاب، عذاب کا، بالعذاب، عذاب کا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، اجل، ایک وقت، مسمن، مقرر، اجل مسمى، ایک مقرر وقت۔ اگر اللہ پاک کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا، کیونکہ اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ اب یہ تو جذباتی ہیں، یہ تو جاہل ہیں، یہ تو اجڈ ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں نا، تو اللہ پاک نے ان کی بات فوراً تھوڑی مان لینی تھی۔ اللہ پاک تو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ ان کا پیدا کرنے والا رب ہے۔ وہ تو چاہتا ہے نا کہ میرے یہ بندے سدھر جائیں اور ان کو مہلت مل جائے، زیادہ وقت مل جائے غور و فکر کا، تاکہ ان میں سے کچھ لوگ، کم از کم سارے نہیں تو کچھ لوگ ہی ایمان لے آئے۔ اس لیے اللہ پاک فوری عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے یہ وقت مقرر کیا ہوا ہے ان کے لیے کہ ان کو اتنا وقت میں نے مہلت دینی ہی دینی ہے، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کتنی بھی گستاخیاں کر لیں، کتنے بھی کفر اور شرک اور میری نافرمانیاں کر لیں، لیکن میں نے ان کو اتنا وقت دینا ہی دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو ایک وقت دیا، اور واقعی پھر اس دیے گئے وقت اور مہلت میں کتنے ہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، اجل مسمى، ایک وقت مقرر، لم زبر لا، تو ضرور جاء، آ جاتا، ہم، ان پر، العذاب، عذاب، تو ان کی ڈیمانڈ پر، ان کے مطالبے پر فوراً عذاب آ جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ قانون نہ ہوتا کہ اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، کہ اس نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ، شروع میں لام زبر لا اور آخر میں نون شد والا، اس میں 2 دفعہ یقین کا معنی پیدا ہو گیا، ورنہ لفظ تھا یاتی، یاتی،
تو شروع میں لام زبر لیأتین، والا یاتین ہم، اور یقیناً وہ ان پر ضرور آ جائے گا، بغتتاً اچانک، سڈنلی، یکا یک، وہ اس حال میں، یا ترجمہ اور بھی کر سکتے ہیں اور حالانکہ بھی جب کے بھی کر سکتے ہیں، وہم، جبکہ وہ لا یشعرون، شعور بھی نہ رکھتے ہوں، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہیں. یعنی اب تو یہ عذاب مانگ رہے ہیں نا، لیکن ابھی ہم عذاب بھیج نہیں سکتے، ہمارا ایک وقت مقرر ہے، لیکن جب ہمارا وقت مقرر آ جائے گا تو پھر وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا، پھر ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ عذاب ان پر آ کھڑا ہوگا. اب یہاں پر ایک قاعدہ قانون سمجھ لیں کہ اس عذاب سے کیا مراد ہے جو اچانک ان پر آ جائے گا، اور جو ان پر آیا بھی پھر بعد میں. پہلی جو قومیں تھیں، قوم عاد، سمود وغیرہ، ان پر تو اللہ پاک نے جو عذاب بھیجے تھے اچانک، وہ تو کسی پر آندھی کی شکل میں، کسی پر زلزلے کی شکل میں، کسی پر کسی شکل میں، لیکن اللہ پاک نے یہ قاعدہ قانون بعد میں بدل دیا تھا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاعدہ قانون یہ بنا دیا تھا کہ اب آسمان سے اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے کہ جو پوری پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، بلکہ اب اس دور کا پیغمبر اور اس کے فالوورز، اس کے ایمان والے ساتھی، وہ ان اللہ کے باغیوں، کافروں، مشرکوں کے ساتھ جہاد کریں گے، ان کے مقابلے میں میدانوں میں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں گے، گویا کہ اب ان پر جہادی یلغار کی شکل میں عذاب کا کوڑا برسے گا. سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ پاک نے وہاں حکم دیا ہے ایمان والوں کو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اے ایمان والو ان سے لڑو، ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان والوں کے ہاتھوں سے ان کافروں پر عذاب کے کوڑے برسائے، اور وہ اچانک عذاب آئے، کبھی بدر کی شکل میں، کبھی احد کی شکل میں، اور کبھی فتح مکہ کی شکل میں. اب اسی مکہ پر مسلمان 8 سالوں کے بعد فاتحانہ شان سے واپس آئے مدینہ منورہ سے، اور مکہ والوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ مسلمان مدینہ سے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے اور مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے، شرک سے پاک کرنے کے لیے مسلمان مکہ کی طرف بڑھ رہے، کوئی علم نہیں. اچانک مکہ میں مسلمان فاتحانہ شان سے داخل ہو گئے، اور وہ سب مجرم بن کر سامنے کھڑے تھے. اور پھر ان میں سے چند لوگوں کو جو اسلام کے، مسلمانوں کے بڑے مجرم تھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا، باقی تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دی. تو بدر کے اندر بھی ان کی اچھی درگت بنائی مسلمانوں نے، اور بڑے بڑے سردار جو تھے ان کی ڈیڈ باڈیاں زمین پہ پڑی تھیں، اور ان کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا، گھسیٹ گھسیٹ کے انہیں لوگوں نے بدر کے بند کنویں کے اندر، گندے کنویں کے اندر پھینک دیا. تو یہاں یہ جہاد کی شکل میں جو ان پر عذاب آنا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یقیناً وہ ان پر ضرور اچانک آئے گا اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے. اللہ پاک نے تعجب کے اظہار کے لیے پھر دوبارہ وہی جملہ ریپیٹ کیا، یستعجلونک بالعذاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں. بڑی عجیب بات، بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ عذاب مانگ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہدایت مانگتے.
یستعجلونک بالعذاب، اور وہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ایک اور انداز سے جواب دیا اس کا۔ ایک عذاب تو تم پر دنیا میں آئے گا نا، مسلمانوں کے جہادی کوڑے کی شکل میں تم پر برسے گا۔ اب یہاں اللہ پاک نے قیامت کے دن جو جہنم کے اندر ان کو عذاب ملنا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور یقیناً جہنم، لام زبر لا، ضرور، محیطاتن، محیطاتن گھیرنے والی ہے، بی کو الکافرین کافروں، بالکافرین کافروں کو، اور بلا شبہ یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے، وہ عذاب بھی ان پر آنا ہے۔ لیکن وہ عذاب جو ہے اس کا تو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ دنیا میں جو عذاب آنا ہے اس کا بھی وقت مقرر ہے، جو مسلمانوں کے جہادی کوڑے کی شکل میں ان پر برسے گا، اور جو قیامت کے دن جہنم کی شکل میں عذاب ہے اس کا بھی اللہ پاک نے قیامت کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہے، ان کی موت کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہے۔ یوم، جس دن، یغشا، وہ ڈانپ لے گا، ہم، انہیں، کون ڈانپ لے گا؟ العذاب، عذاب، یوم یغشاہم العذاب، جس دن عذاب انہیں ڈانپ لے گا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت، اور نیچے سے، ارجلہم، ان کے پاؤں کے، جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے ڈانپ لے گا۔ ارجل، رجل ان کی جمع، پاؤں کے نیچے سے، ٹانگوں کے نیچے سے، عذاب اوپر سے بھی ڈانپ لے گا اور انہیں نیچے سے بھی ڈانپ لے گا۔ اللہ اکبر، جس طرح سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے فرمایا نا، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، فرمایا ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا اور ان کے اوپر کے لحاف ہوں گے، یعنی نیچے والا جو بستر ہوتا ہے نا، جو انسان دنیا میں بھی بچھاتا ہے، ایک بستر نیچے ہوتا ہے، ایک اوپر لیتا ہے انسان، تو اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ اوپر کا بچھونا وہ بھی آگ کا، جہنم کا، اور نیچے کا لحاف بھی عذاب کا، جہنم کی آگ کا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ پاک کہیں گے بھی مراد ہو سکتا ہے، اور جو جہنم کا دروغہ ہوگا وہ کہے گا، یا وہ عذاب خود بھی کہہ سکتا ہے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، ذُوقُوا، چکھو، مَا كُنْتُمْ، جو تھے تم، تعملون، کیا کرتے، دنیا میں جو تمہاری کرتوتیں تھی نا، ان کے بدلے میں اب یہ عذاب چکھو۔ اللہ اکبر، ایک تو آگ کا عذاب ہے، اس کی تکلیف الگ ہے، اور ایک یہ اوپر سے مانوی اور نفسیاتی عذاب کہ انہیں یہ کہا جائے گا کہ چکھو وہ جو دنیا میں تمہاری کرتوتیں تھیں نا، ان کو یاد کرو ذرا، اس سے ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یہ تھا سبق کا پہلا حصہ۔ سبق کے دوسرے حصے میں اللہ پاک نے اب اپنے ایمان والے بندوں کو صبر اور حوصلے کی تلقین فرمائی، اور انہیں کچھ بشارتیں دی ہیں اللہ پاک نے، کیونکہ سورت کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ ایمان والوں پر آنے والی تکالیف، مصائب، پریشانیاں، اور ان پر صبر و استقامت کا مظاہرہ۔ ایک تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ایک قسم کی انہیں راہ دکھائی ہے کہ ایمان والو، اگر ان کافروں کے ظلم و ستم حد سے بڑھ جائیں اور تم اپنے دین پر عمل نہ کر سکو، ایک رب کی عبادت نہ کر سکو، اپنا دین ایمان بچانا مشکل لگے، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ یہ مکہ کی چھوٹی بستی، یہی تو صرف کل کائنات نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے تم کہیں اور بھی جا کے ڈیرے لگا سکتے ہو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ اللہ اکبر۔
اور سورہ نساء کے اندر ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، ہجرت کی فرضیت، یہ فرض ہے ہجرت بعض حالات میں، جب انسان کے لیے کسی معاشرے میں اور کچھ لوگوں کے اندر اپنا ایمان اور اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے، ایمان خطرے میں پڑ جائے، تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر، اس سوسائٹی کو، ملک کو چھوڑ کر انسان کو کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کر لینی چاہیے۔ اور اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اور پھر مسلمانوں نے بھی ان آیات کے بعد مسلمانوں نے بھی 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور پھر 1 دفعہ بڑی ہجرت ہوئی تھی مدینہ طیبہ کی طرف۔ ہاں، کوئی شخص کاروبار کے لیے ایک وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں چلا جاتا ہے تو وہ ہجرت نہیں ہے، ہجرت وہ ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، دین ایمان کی خاطر۔ تو اللہ پاک نے ایمان والے بندوں کو ایک دفعہ پھر صبر و حوصلے کی تلقین فرمائی ہے اور انہیں حوصلہ دیا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ سب سے پہلا حوصلہ اللہ پاک نے بڑے ہی محبت بڑے الفاظ کے ساتھ انہیں مخاطب کیا۔ ویسے بندے تو سارے اللہ کے ہی ہیں، کافر بھی اللہ کے بندے، کیونکہ پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن وہ صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بنے نہیں۔ بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام، جو جیسے اللہ کہے ویسے مانتا چلا جائے۔ غلام تو وہ بھی اللہ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی مانی نہیں، وہ نافرمان قسم کے بندے نکلے۔ لیکن یہ والے بندے، یہ وہ بندے تھے ایمان والے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو، دنیا کے مفادات کو چھوڑ دیا اللہ کی رضامندی کی خاطر، اللہ کی بات مانی، اپنی خواہشات کو پیچھے کر لی۔ تو ان بندوں کو اللہ پاک نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ مخاطب کیا ہے۔ ان کافر بندوں کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہیں بھی اس طرح کے پیار کے الفاظ سے مخاطب نہیں کیا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی، بے شک میری زمین، واسعۃ، وسیع ہے۔ ارض ان کے آگے چھوٹی یا لگی ہے، ارضی میری زمین، واسعۃ، وسیع ہے یا بہت وسیع ہے۔ فا، پس، ایا، مجھ ہی سے، یہ یا جو ہے نا، یا ضمیر، اس کا مقام اصل میں تھا بعد میں، فاعبدونی، فاعبدون کے بعد آنا تھا اس نے، لیکن اس کو پہلے لانے سے تقدیم و تاخیر اسے کہتے ہیں، آگے پیچھے کر لینا الفاظ کو، اس سے اس میں حسر کا ہی کا معنی پیدا ہوگا۔ یہ یا اس کا کوئی معنی نہیں، یہ صرف یا کو سپورٹ دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے آتا تھا۔ بالکل اس کی ایگزیکٹ مثال سورۃ الفاتحہ ہے، ایاک نعبد، وہاں بھی کاف ضمیر پہلے آ گئی ہے، نعبد کا کی بجائے کاف شروع میں لے آئے، کا نعبد، کا نستعین، تو کا اکیلی ضمیر ٹھہر نہیں سکتی، اس کے لیے ساتھ ایک سہارا ایا کا لگا دیا جاتا ہے۔ تو ایا، فایا، بس صرف میری، یہ ہی کا معنی یا صرف کا معنی اس میں پیدا ہو گیا۔ فایا، تو میری ہی، فاعبدون، پس عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، ہجرت کی طرف اشارہ کر کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دے دیا کہ عبادت میری ہی کرنی ہے، چاہے تمہیں یہاں سے چھوڑ کر کسی اور خطے میں جانا پڑے۔ عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں کہ تم میرے ساتھ کسی بت کی، کسی آگ کی، کسی حجر کی، کسی شجر کی، کسی قبر کی، کسی کی بھی پوجا کرنی شروع کر دو، یہ مجھے قبول نہیں۔ اگر مکہ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں، لیکن عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ کہ ہجرت کے دوران انسان کو موت بھی آ سکتی، پتہ نہیں وہ کتنا کٹھن قسم کا، دشوار گزار قسم کا سفر یا سفر ہوگا جب تم ہجرت کرو گے،
موت کا بھی خدشہ ہے، اور ہجرت کے ساتھ جہاد بھی لازم و ملزوم ہے۔ پھر مالی تنگ دستی کا بھی خدشہ ہے۔ جب انسان اپنے وطن میں ہوتا ہے وہاں اپنے چاچے بابے، خاندان، فیملی، رشتہ دار، انسان کی اپنی زمینیں ہوتی ہیں، زراعت ہوتی ہے، ایگریکلچر، کاروبار، دکان، ہٹی، خرید و فروخت، سارے ایک نظام بنا ہوتا ہے معیشت کا۔ جب انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے، تو اس میں اسے جان کے جانے کا بھی خدشہ ہے اور مال کی تنگ دستی کا بھی خدشہ ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کے حوالے سے اپنے ایمان والے بندوں کو تسلی دی ہے، حوصلہ دیا۔ پہلا حوصلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ ذائقۃ چکھنے والی، الموت موت کو، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ تو موت سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ موت تو ہر ایک کو آئے۔ جنہوں نے ہجرت نہیں کرنی، کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ جو بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے، اپنا ایمان بیچ دیں گے لیکن وطن نہیں چھوڑیں گے، کاروبار نہیں چھوڑیں گے، جان بچا کے رکھیں گے، ایمان کو ضائع کر دیں گے، کیا انہیں موت نہیں آئے؟ جو جہاد پہ نہیں جاتے، کیا انہیں موت نہیں آئے؟ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم لوہے کی موٹی موٹی دیواروں کے مضبوط قلعے بنا لو، ان کے اندر چھپ جاؤ، موت وہاں بھی تمہارا پیچھا کرے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بہادر بنو، شیر بنو، دلیر بنو، موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے۔ نکلو اللہ کی راہ میں۔ ثم الینا، پھر ہماری ہی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ۔ یہاں بھی الینا کا مقام ترجعون کے بعد تھا، پہلے آنے کی وجہ سے اس میں بھی ہی کا معنی پیدا ہو گیا۔ الینا، ہماری ہی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ۔ ہماری ہی طرف کا مطلب ہے کسی اور کی طرف تو نہیں لوٹائے جانا، کسی اور کا سامنا تو نہیں تمہیں کرنا پڑنا، مرنے کے بعد ہمارے پاس ہی پیش ہونا ہے۔ تو جب موت کے بعد ہمارے پاس ہی آؤ گے، اور موت تمہیں آئی ہوگی ہجرت کی راہ میں یا جہاد کی راہ میں، قربانیوں کی وجہ سے، ایمان اور اسلام کو بچاتے ہوئے، تو جب تم مرنے کے بعد ہمارے ہی پاس آ جاؤ گے تو پھر ہم تم سے اچھا سلوکی کریں گے نا، گھبرانے کی کیا ضرورت۔ آگے رزق کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو اگلی آیات میں تسلی دی ہوئی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال کیے، نیک صالح اعمال کیے، لام زبر لا، یقیناً، نبوی انا، یہاں پھر تاکید در تاکید، دو دفعہ یقین، لنبوی انا، اصل میں تھا نبویو، نبویو کا معنی ہے ہم ٹھکانہ دیں گے، ہم جگہ دیں گے، ہم رہائش دیں گے، اور لنبوی انا تو ترجمہ ہو گیا کہ ہم انہیں ضرور ہی جگہ دیں گے، من الجنتی، جنت میں سے، غرفن، غرفن چبارے، اونچے اونچے محلات، غرفن اونچے گھروں میں، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے۔ دنیا میں بھی انسان چاہتا ہے نا ایسے میری کوٹھی کو لوگ اوپر دیکھیں، اونچا محل، اونچا بالا خانہ، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی، ایسے بالا خانے، ایسے محلات ہم ان کو عطا کریں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی خاطر لوگوں سے دشمنی مول لی، اللہ کی خاطر ہجرت کر دی، اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر اپنے مکانات، اپنی زمینیں چھوڑ دی، اللہ کی خاطر بیوی بچے، بہن بھائی، عزیز و قارب سب چھوڑ دی۔ تو دنیا میں اگر تم نے چھوٹا سا اپنا مکان چھوڑ دیا ہے، اپنی چھوٹی سی بستی چھوڑ دی ہے، تو کیا ہوا؟ میرے پاس آؤ گے نا تو میں پھر تمہیں جنت میں ہمیشہ کا، ہمیشہ رہنے والا بہت اونچا بالا خانہ اور اونچا گھر عطا کروں گا، اور اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ دنیا کے گھر تو عارضی ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے گھر۔ نعمہ، کیا ہی اچھا ہے،
اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بدلہ. کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کی خاطر سینے سے لگائیں. جیسے آج ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان مصیبتیں، تکلیفیں سہ رہے، لیکن وہ کفر کے مقابلے میں کمزور نہیں پڑے. وہ اپنے ملبے کے ڈیروں کے اوپر بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر فللہ الحمد. اور ان کے حوصلے عزم بالکل اسی طرح جوان. کوئی نہ شکری کا جملہ نہیں. الذین صبروا، آگے ایمان والوں کا دو وصف مزید بیان کیے. الذین، جنہوں نے صبروا، صبر کیا، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں جو تکلیفیں آئیں ان کو خندق پیشانی سے برداشت کی. الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب ہی پر یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں، وہ بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ پہ توکل کیا، یہ نہیں سوچا کہ ایمان لائیں گے تو کیا بنے گا، اللہ کی عبادت کریں گے تو کیا بنے گا، اس سنت پر عمل کریں گے تو کیا بنے گا. ہم لوگ تو ڈرتے ہیں نا، کسی کو پتا چل جائے کہ سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز یہ ہے، حدیثیں پڑھ لے، اس کے باوجود بھی حوصلہ نہیں پڑتا. مخالفت بڑی، لوگوں کی طرف سے تانے بڑے سننے پڑے. اللہ اکبر. اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہوتا. کتنے ہی لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، ساری زندگی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں داڑھی رکھ لی تو کاروبار نہ خراب ہو جائے، داڑھی رکھ لی تو رشتہ نہ رک جائے. پہلے اپنے رشتے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یار شادی تو بعد رکھا، پھر سوچتے ہیں یار میں داڑھی رکھ لی تو اگوں میرے بچے بچیاں دے بھی رشتے ہونے ہیں، پھر انہوں کا کی بنے. اور اسی چکر میں اللہ پہ توکل. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرتے ہوئے وہ اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی عبادت کرتے رہے. آگے رزق کا جو خدشہ تھا، ہجرت کی تو کھائیں گے کہاں سے، اس کا جواب. وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، من دابۃ، چلنے والوں میں سے ہیں. دابہ چلنے والے یا چوپائے یا جاندار. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ہی چلنے والے ہیں، کتنے ہی جاندار ہیں. لا تحمل، نہیں اٹھاتے، رزقہا، اپنا رزق. کتنے ہی چوپائے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. کون سی ان کے پاس ٹینکی ہے جو جس کے اندر انہوں نے اپنا کوئی 6 مہینوں کا، سال کا رزق سٹور کیا ہو. آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ چھوٹی سی چڑیا یہ صبح نکلتی ہے اپنے گھونسلے سے، خالی گھونسلے سے، اور شام کو رزق دانا دن کا چن چن کے اپنا بھی پیٹ بھر کے اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھر کے رات کو سو جائے. کون سا رزق ہے ان کے پاس؟ ایک درخت ہے، ایک بیج ایک جگہ پہ زمین میں اگتا ہے، ساری زندگی ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا وہاں سے رزق کی تلاش میں، اسی جگہ ہی ساری زندگی کھڑا ہوتا رہتا ہے. وہاں بھی اللہ اس کو رزق دے رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جامع ترمذی. آپ نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح کے توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں بھی ویسے رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. فرمایا وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں، کوئی ذخیرہ نہیں کرتے رزق. لیکن ملتا پہاڑوں کے پتھروں کے اندر، کہیں تاریکی کے اندر بھی کوئی کیڑا مکوڑا ہے تو اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے. سمندروں کی گہرائیوں میں بھی اگر کوئی جاندار ہیں، اور ہیں بہت سے جاندار، اللہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے. اور اوپر آسمان کے اوپر بھی
جتنے جاندار ہیں، پرندے ہیں، اللہ انہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کو بھی تو رزق ملتا رہتا ہے۔ اس وقت کون سی اس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، کون سا اس کے ہاتھ میں فن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی رزق کا پورا بندوبست کیا۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی کتنی دیر تک وہ کھا پی نہیں سکتا، کتنی دیر تک اس کے دانت نہیں اگتے، کتنی دیر تک وہ کما نہیں سکتا، اللہ نے سارے بندوبست کیے۔ پیٹ کے اندر بھی رزق کا بندوبست، پیدا ہونے کے بعد باہر نکلا تو اللہ پاک نے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے لیے دودھ پہلے تیار کیا ہوا، تو اس کے بعد بھی انسان اللہ پہ توکل رکھے، وہ رزق بعد میں بھی دیتا رہے گا۔ اس لیے دین پر عمل کرنے میں انسان کو یہ ڈر، رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اگر فلاں دین کی بات پہ عمل کیا تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا، مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کئی لوگ ہیں حرام کام کرتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں نا، یا کوئی نوکری حرام کام کی ہے، وہ سود کی کسی کمپنی فرم کے اندر جاب کرتے ہیں، سود کا حساب کرتے رہتے ہیں سارا دن بیٹھ کے، حرام ہے یہ جاب۔ ان کو کہو نا کہ چھوڑ دیں، حرام ہے، کہتے ہیں کہ آگے کوئی جاب ملے تو پھر ہے نا، پہلے متبادل دیں تو پھر ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، اور یہ تیرا امتحان ہے، اور تو اس رب کی خاطر اس کو ٹھوکر مار کے تو دیکھ، اس پہ بھروسہ کر کے تو دیکھ، اللہ پاک نے تیرے لیے پتہ نہیں اس سے کتنا بہتر رزق تیار کیا ہو۔ لیکن توکل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے۔ کوئی سگریٹ بیچ رہا دکان پہ، اسے سمجھاؤ، کہتا ہے جی گاہک چلے جائیں گے، گاہک کو سگریٹ نہ ملا مر جاؤں گا میں، پٹھا بیٹھ جائے گا میرے بزنس کا۔ اللہ کی قسم توکل ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پر۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے۔ اللہ یرزقها، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، اگر انہیں بھی اللہ ہی دیتا ہے تو تمہیں بھی اللہ ہی دے گا، بھروسہ رکھو اس پر۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایمان والو، اگر تمہیں کچھ تکالیف آ رہی ہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو وہ تمہاری اور کافروں کی، ظالموں کی، مظلوموں کی سب باتوں کو سن بھی رہا ہے، اور تمہارے حالات سے وہ بخوبی واقف بھی ہے۔ اس لیے وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، اور یہ تاریک رات اللہ تعالی روشنی اور دن میں ضرور بدلے گا۔ اس لیے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے دین پر، توحید پر ڈٹ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں موت دے تو توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔